اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلو آج اپنا ایم ایس پاور پوائنٹ کا تیسرا لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے تقریباً پیراگراف تک کمپلیٹ کر لیا۔ آج ہم لوگ جائیں گے ڈرائیونگ کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو ڈرائیونگ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں شیپ، یعنی اس پیج میں جس بھی پیج میں آپ چاہے، ٹھیک ہے؟ میں بولتا ہوں یہاں پر میں نے کوئی شیپ بنانی ہے، فور ایگزامپل میں بولتا ہوں یہ کسی چیز کا، فور ایگزامپل میں نے یہ کائنڈز لکھنی ہے تو اس کا تصویر میں نے یہاں پر لایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کا تصویر کو مینشن کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ یا کوئی اور شیپ اس میں بنانی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کا وہ ڈائیگرام بھی بنا سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ سارے شیپ ہے، جو بھی شیپ آپ بنانا چاہتے ہو اس پر کلک کرو اور اپنے پیج میں اس کو کیا کرو، ڈرا کرو۔ ڈرا کرنے سے آپ کا شیپ اس میں بن جاتا ہے۔ باقی اس کا پارمیٹ ہے، اس میں آپ لوگوں نے کون سا پارمیٹ دینی ہے آپ لوگوں نے وہی سیلیکٹ کرنی ہے، یعنی اس میں کون سا ڈیزائن آپ دینا چاہتے ہو وہی لکھو۔ تو یہ سارے شیپ ہی، اگر آپ لوگوں نے کلر دینی ہے سارا ورڈ کا تقریباً جس کے ہم لوگوں نے ورڈ میں پڑے ہوئے ہو اسی ترتیب سے، ٹھیک اسی طرح آؤٹ لائن اگر آپ لوگوں نے دینا ہے آؤٹ لائن دے سکتے ہیں، اگر اس میں افیکٹس دینا چاہتے ہو تو افیکٹس دے سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ افیکٹ اور طرح کی بھی شیڈو بھی دے سکتے ہو، ریپلیکیشن یعنی رنگین ریپلیکیشن یعنی سایہ کی طرح آپ دے سکتے ہو، گلو بارڈر دے سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ سافٹ کر سکتے ہو، بلیور اس میں فریم بنا سکتے ہو، روٹیٹ اس کو آگے پیچھے لے جا سکتے ہو۔ اگر آپ لوگوں نے ٹیکسٹ میں چینجنگ کرنی ہے تو ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرو، ٹیکسٹ میں آپ لوگ چینجنگ کر سکتے ہو، جو بھی ٹیکسٹ کا ڈیزائن آپ لوگوں کو پسند ہے آپ لوگوں نے وہی سلیکٹ کر کے آپ لوگوں نے اگر کلر دینے ہیں کلر آپ لوگ دے سکتے ہو، آؤٹ لائن کو کلر دے سکتے ہو، ایپیکٹ اس میں بھی آتے ہیں، آپ لوگوں نے جو بھی ایپیکٹ سلیکٹ کرنی ہے، یہ سارے تقریباً ورڈ کی چیزیں۔ ریپلیکیشن، اس ٹیکسٹ کو آپ لوگ سایہ دے سکتے ہو، اس ٹیک کو آپ لوگ گلو کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ یہ سارے وہی چیزیں۔ تو اس کے بعد جو ہے ہم لوگ انسرٹ کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارا وہی چیز تھے، شیپ کے بارے میں تھا، ٹھیک ہے؟ باقی یہ آپ لوگوں نے جو پڑھے ہوئے ارینج کا مطلب ہے یعنی اکٹھا کرنا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگوں نے کچھ تصویریں یا کچھ شیپ آیا ہوا ہے ایک دوسرے کے پیچھے آپ لے جا سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل یہ شیپ ہے، اس شیپ کو آپ لوگ کون سے ڈیزائن دینا چاہتے ہو وہی ڈیزائن آپ لوگ دے سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اسی شیپ کے اندر آپ لوگوں نے اگر کلر دینا ہے تو آپ لوگ کلر دے سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اسی شیپ کے اندر جو ابھی ہم لوگوں نے پڑھی ہوئی ہوئی ڈیزائن وغیرہ آپ دے سکتے ہو۔ فائنڈ کا مطلب کیا ہے؟ فائنڈ کا مطلب ہے تلاش کرنا۔ اگر آپ لوگوں نے کہا ہے کہ مجھے سرچ کرنی ہے، میں بولتا ہوں ایل سی ڈی میں نے کہاں پر لکھا ہوا ہے، اگر آپ انٹر کرتے ہو تو ایل سی ڈی آپ کو یہ سلیکٹ کر کے دے گا، یہ کو بولتے ہیں ایل سی ڈی ہے۔ اگر میں بولتا ہوں ایل سی ڈی نہیں، میں بولتا ہوں ڈی آئی ٹی میں نے کہاں پر لکھا ہوا ہے، یہ مجھے ڈھونڈو، ٹھیک ہے؟ جب آپ کلک کرتے ہو یہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ریپلیس کا مطلب ہے اس کو چینج کرنا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ریپلیس پر کلک کرنی ہے تو یہ ریپلیس وتھ کے بٹن میں آپ لوگوں نے جو بھی ورڈ دینے ہیں، فور ایگزامپل میں بولتا ہوں اے ڈی آئی ٹی پر میں نے چینج کرنی ہے، جب آپ لوگ ریپلیس کرتے ہوئے دیکھو یہ اے ڈی آئی ٹی پر چینج ہوگا۔ فائنیکس اگر آپ لوگوں نے ڈی آئی ٹی اور بھی جگہ لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو کلک کر کے آپ وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن ڈی آئی ٹی صرف یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے۔ پھر سلیکشن ہے، سلیکشن میں جو ہے سلیکٹ آل یعنی سب کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اگر اس ٹیکس میں جتنا بھی اس کو بھی آپ لوگوں نے سب کو سلیکٹ کرنی ہے۔ اگر اس ٹیکس میں آپ کے سامنے جتنا بھی ورڈز میں بولتا ہوں اس سب کو سلیکٹ کرو، ٹھیک ہے؟ سلیکشن آبجیکٹ جو ہے میں بولتا ہوں اس آبجیکٹ کو صرف سلیکٹ کرو، ٹھیک ہے؟ جو آپ کے سامنے آیا ہوا ہے یہ شیپ، ٹھیک ہے؟ میں بولتا ہوں اس کو سلیکٹ کرو، تو اس میں سلیکشن کے بعد کوئی اور چیز کام پھر نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد جو ہے سلیکشن پن یعنی یہ چیز جو آپ لوگوں نے بنائے ہوئے ہے، فور ایگزامپل ٹائٹل کو میں نے ہائٹ کرنی ہے اور شو کرنی، اسی طرح اس کا پارٹس کو میں نے ہائٹ کرنی شو کرنی، اسی طرح یہ آبجیکٹ آپ نے جو بنانا ہے ہائٹ کرنی ہے یا شو کرنی ہے۔ تو یہ سارا تقریباً ورڈ کی طرح شیپ میں جتنا بھی ہم لوگوں نے پڑھی ہوئی وہ سارے کے سارے وہی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا فرسٹ مینیو آپ کے سامنے کمپلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد جو ہے پاور پوائنٹ میں دوسرا مینیو ہے انسرٹ آتے ہیں۔ انسرٹ میں جو ہے سب سے پہلے ٹیبل کا کام کیا ہے؟ فور ایگزامپل میں نے اس بلینک پیج میں کوئی ٹیبل لانی ہے تو ٹیبل پر آپ کلک کرو، جتنا بھی کالم اور رو کا آپ لوگ سلیکٹ کرتے ہوئے آپ کے سامنے آ کے ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ بولتے ہیں مجھے زیادہ کالم زیادہ رو چاہیے اس سائز میں، یعنی اس سائز کا
कम है, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ मैंने ज़्यादा लेनी है, तो आप लोगों ने फिर इंसर्ट टेबल पर क्लिक करनी है। बोलते हैं नंबर ऑफ कॉलम कितने DB आपको चाहिए, मैं बोलता हूँ 12। बोलते हैं नंबर ऑफ रो कितना पतली लेना आपको चाहिए, मैं बोलता हूँ 33। अगर आप लोगों ने ज़्यादा लेनी है तो आप इस तरतीब से ला सकते हैं, ठीक है। वापस मैंने Ctrl+Z दबाया। Ctrl+Z दबाने के बाद मैं आर्जी तौर पर कुछ कॉलम और कुछ रो लेना चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ इनमें से 3 कॉलम, 1 2 3 4 5 रो लिया। देखो 3 कॉलम 5 रो आ गया। ये टेबल का अपना मेन्यू ओपन हो गया, ठीक है। जब आप टेबल से बाहर आते हैं मेन्यू गायब होते हैं, जब आप टेबल पर क्लिक करते हो मेन्यू आपके सामने आते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसमें मैंने ये ऐड किया। मैं बोलता हूँ पहले में मैं नाम लिखना चाहता हूँ, ठीक है। दूसरे में विंडोज़ का नंबर, तीसरे में वर्ड का नाम। असद है, इसका मार्क्स इतना आया। दूसरा वली है, इतना आया है, इतना। तीसरा खान है, ठीक है। तो ये सारा अपने आप से आप दे सकते हो, ठीक है। बोलते हैं इस मेन्यू में आप लोगों ने क्या करने हैं, हेडर चाहिए यानी इसका पहला वाला डिज़ाइन आपको चाहिए गायब करने। इसका टोटल रो आप लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए, बैंडेड यानी सादा करनी है। फर्स्ट कॉलम ख़त को आप लोगों ने मोटा पतला करने है। लास्ट कॉलम को आप लोगों ने मोटा पतला करने। बैंडेड कॉलम और कॉलम को अलग-अलग करो। फिर शेडिंग करनी है। फॉर एग्जांपल इस सेल में मैंने ये कलर देनी है, ठीक है, जो भी कलर आप देना चाहें। बॉर्डर अगर कोई बच्चा फेल हुआ है, ठीक है, दोनों आप ये तो आप लोगों ने पढ़ी हुई है टेबल में कि नहीं, कोई पैराग्राफ को ऑल बॉर्डर लेना चाहते हो, लेफ्ट और राइट टॉप बॉटम लेना चाहते हो। ये ड्रॉप बॉर्डर ये एक लकीर देते हैं, अप बॉर्डर दूसरा लकीर वो देते हैं। अगर कोई फेल हो तो ये आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इफेक्ट है इसमें, यानी आप लोगों ने सेल को डिज़ाइन देने हैं, शेडो देनी है, ठीक है, आप वही दे सकते हो। फिर इसके बाद जो है ड्राव टेबल, यानी मैंने अपनी मर्ज़ी से इसमें जो है टेबल बनानी है, तो आप लोगों ने ड्रॉ टेबल पर क्लिक करनी है और ड्रॉ टेबल करनी है। कितना टेबल आपको चाहिए, इनमें से कौन सा लकीर आप लोगों ने वो इस कॉलम सेलेक्ट करनी है। अगर रो आपको डबल लाइनों में चाहिए तो डबल रो में सेलेक्ट कर, रो मुझे इस साइज़ में चाहिए। अगर आप लोगों ने कलर में लानी है तो कलर सेलेक्ट करके आप लोग वही कॉलम और रो अपने आप से बना सकते हो। तो ये आपका मर्ज़ी का टेबल है और ये कंप्यूटर के बनाए हुए। अगर इसमें कोई मिस्टेक होते हैं, इरेज़र पर क्लिक करके इसका मिस्टेक आप लोग गायब कर सकते हैं। तो ये था आज का पहला लेक्चर, ठीक है। तीसरा लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने टेबल तक डिज़ाइन मेन्यू तक कंप्लीट कर लिया। तो इंशाल्लाह कल से आगे जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।